در شہوار کے گھر والے ولید کو سمجھانے آتے ہیں کہ اب آپ شادی کر لیں، در شہوار کو بھول جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ در شہوار کے صدمے کی وجہ سے آپ اب تک آگے نہیں بڑھ پائے، اور ہمیں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ آپ نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے ہم آئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ باقی تو سب بچے ہیں جو آپ کو سمجھائیں گے، لیکن ہم بڑے ہیں اس لیے آئے ہیں۔ اس پر ولید جواب دیتا ہے، آپ ہی بتائیں کہ آپ کی بیٹی مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ اگر میں بیمار انسان ہوں تو آپ کیسے کسی اور کی بیٹی کو میرے ساتھ باندھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں شہوار کے والد کہتے ہیں، لیکن زندگی تو گزارنی ہے اور بیماری تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر ولید کہتا ہے، بیماری بعد میں آنا ایک الگ بات ہے، لیکن جو پہلے سے بیمار ہو اس کے ساتھ شاید ہی کوئی شادی کرنا چاہے، اور میں ماورا کے احسان کا بدلہ شادی کر کے نہیں چکا سکتا۔ جواب میں تیمور کہتا ہے، ولید بھائی ہم سب شرمندہ ہیں، شہوار نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، لیکن آپ کم از کم غصے میں ایسا فیصلہ نہ کریں۔ دوسری طرف آئمہ ماورا سے پوچھتی ہے کہ ولید بھائی نے تم سے کیا کہا؟ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ صاف صاف مجھے بتاؤ۔ ماورا جواب دیتی ہے، تمہارے بھائی نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میرا نہیں خیال کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے، بھائی کو ہم نے سمجھایا بھی تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کس خوف اور کس خیال میں مبتلا ہے۔ ماورا کہتی ہے، آخر ان کو اپنے آپ سے اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ ان کی بیماری کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، وہ اسے اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس دوران ولید وہاں آ جاتا ہے۔ ساری باتیں سن کر وہ صاف صاف ماورا سے کہتا ہے، تم ہی بتاؤ شہوار مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ میں سب سے یہی سوال کرتا ہوں، کیا تم چاہتی ہو کہ میری بیماری کے ساتھ زندگی گزارو؟ ماورا جواب دیتی ہے، ولید تمہیں تو معلوم ہے کہ نکاح پر یہ نہیں لکھا جاتا کہ انسان بیمار ہے یا نہیں، اور بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، چاہے بعد میں ہو یا پہلے سے چھپی ہوئی ہو۔ تمہاری بیماری تو سب کے سامنے ہے، لیکن تم اسے اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو؟ لوگ تو اپنی بڑی بڑی بیماریاں چھپاتے ہیں جیسے کینسر وغیرہ، لیکن تمہیں تو ایسی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ ولید کہتا ہے، ہو سکتا ہے میری بیماری بڑی نہ ہو، لیکن اگر شادی کے بعد اس بیماری کی وجہ سے میں مر گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ آئمہ کہتی ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں، کیا پتہ آپ سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں، کسی کا بھی وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری طرف شہوار گھر کے حالات سے تنگ آ کر کچھ کھانے کے لیے باہر نکلتی ہے، جیسا کہ اس کی پرانی عادت ہے۔ وہاں اس کی ملاقات شہیر سے ہو جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو مجھے گھر میں قید کرنے کے بعد؟ یہ سن کر شہیر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم گھر سے باہر کیوں نکلی؟ میں نے تمہیں گھر میں رہنے کا کہا تھا، یہ حرکت ٹھیک نہیں۔ شہوار کہتی ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ تم مجھے گھر میں بند رکھتے ہو اور کہتے ہو باہر نہ نکلو، تم جانتے ہو کہ میں قید میں نہیں رہ سکتی۔ شہیر کا کہنا ہے، مجھے غصہ مت دلاؤ، جب تک میں باہر کی سیٹنگ نہیں کرتا، اپنی امی اور گھر والوں کو مطمئن نہیں کر لیتا، تب تک میں تمہیں باہر کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ مجھے غصہ دلانے پر مجبور مت کرو۔ شہوار کہتی ہے، اگر تمہیں غصہ آیا تو کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہیر کہتا ہے، غصہ آنے پر میں صرف بدتمیزی نہیں کروں گا، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہی کروں گا جو ولید نے کیا۔ یہ سن کر شہوار ڈر جاتی ہے اور ادھر ادھر فون کرنے لگتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اچھے کمنٹس کریں، اور سب سے اچھی بات کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔